سوال نمبر 1، بتائیے حضرت دانیال علیہ السلام کو کس ایرانی بادشاہ نے قید کر دیا تھا؟ جواب، فارس ایران کے بادشاہ بختنصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے آپ کو ایسے کنویں میں پھینکوایا جس میں 2 شیر تھے، لیکن شیروں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قید میں حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیسے کیا؟ جواب، ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کنویں میں رہیں اور بھوک پیاس لگی تو اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ یہاں سے کوسوں دور بیت المقدس میں حضرت ارمیہ علیہ السلام بیرمیہ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کو کھانا کھلائیں، اور پھر اللہ نے سواری مہیا کر دی۔ سوال نمبر 3، بختنصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر دیا تھا، بتائیے بختنصر نے کیا خواب دیکھا تھا؟ جواب، بادشاہ بختنصر نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا تھا اور ناف سے اوپر کا حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا اور ٹانگیں لوہے کی تھی اور پاؤں مٹی کے۔ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر گرا جس نے بت کو پاش پاش کر دیا اور بت کے تمام اجزاء اپنے عناصر سے مل گئے، اور وہ پھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین پر ہو گئی۔ بختنصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ سوال، بادشاہ بختنصر کے خواب کی تعبیر کس پیغمبر نے بتائی تھی؟ جواب، حضرت دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ کسی نے کہا کہ اس کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے معلوم کی جائے۔ فوراً اس کو قید سے نکالا گیا۔ دانیال علیہ السلام کو نقیب نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کریں۔ آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ دانیال علیہ السلام کے محل کے لیے یہی بات کافی تھی، لیکن بادشاہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا کہ یہ مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مراد بختنصر کی بادشاہی ہے، چاندی سے مراد وارث سلطنت ہیں، اور تانبے سے مراد اہل روم ہیں، اور لوہے سے مراد اہل ایران ہیں، اور مٹی سے مراد زوزنی ہیں، شاید یہ بھی اس دور کی کوئی حکومت ہوگی، اور پتھر سے مراد مذہب ہے جو بختنصر کی سلطنت کو خاک میں ملا کر تمام روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ سوال، بتائیے بادشاہ بختنصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کیا سزا دی؟ جواب، عبد الرحمن بن جبیر فرماتے ہیں کہ بابل کی زمین عراق میں بختنصر نے ایک بہت بڑا بت بنایا تھا اور لوگوں سے جبراً اس کو سجدہ کراتا تھا۔ جو اس بت کے آگے سجدہ نہ کرتا اس کو بھڑکتی آگ کے خندق میں پھینکوا کر جلا دیتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 2 ساتھیوں عزرایہ اور مسائل نے بت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تو ان تینوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ پروردگار عالم نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ میں ڈالنے والوں کو خود آگ میں ڈال دیا جو جل کر خاص۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری تستر شہر کو فتح کیا تو حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا جن کی رگیں اور مسام تک بھی اصل حالت میں تھے۔ خرقوس نامی شخص نے حضرت دانیال علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ ایک مصحف بھی تھا جسے حضرت عمر کے حکم سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عربی زبان میں منتقل کیا تھا۔ ایک مٹکا تھا جس میں چربی تھی اور کچھ پرانے درہم اور ایک انگوٹھی تھی۔ انہوں نے یہ تمام صورتحال حضرت عمر کو لکھ بھیجی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر کفنایا جائے، پھر کسی ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ کسی کو ان کی قبر کے متعلق علم نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ نے 4 قیدیوں کو حکم دیا تو انہوں نے ایک نہر کے پانی کو روکا
اور بند لگا کر شہر کے بیچوں بیچ قبر کھودی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت دانیال علیہ السلام کو وہیں دفن کرا دیا۔ صرف یہ 4 آدمی قبر کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ واپس آئے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کروا دیا، کیونکہ ویسے بھی وہ کافروں سے جنگ کے نتیجے میں گرفتار ہوئے تھے، اس لیے ان کا قتل جائز تھا۔